اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس واقعے کو ابن اسحاق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ راش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ راشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرح حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران نے قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور راشی کو ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ بھی ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ماجرا ہو، وہ سارا کا سارا ماجرا آ کر ان کفاروں کو بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا اس شخص کا حق ادا کریں؟ کیا اس نے کوئی چور چرا نہ کی؟ سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گیا اور حرم کعبہ کی طرف دوڑا اور سرداروں کو جا کر سارا کا سارا ماجرا کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا کہ جس کا ہم وہم و گمان بھی نہ تھا، نہ کو جو کبھی دیکھا نہ کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اف ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بلا شبہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو نہ تھے۔ ابو جہل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا، لیکن کی سچائی، ان کی دلیری، بہادری اور دیانتداری کے سب قائل تھے۔ کوئی بھی ان کی ان صفات کا منکر نہیں تھا۔ تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو یہ حکم دیا کہ اس راشی کے جو مال ہے وہ واپس کر دے، تو اس نے کوئی ٹال مٹول کیے بغیر، کوئی ہیلے بہانے کیے بغیر اندر جا کر اس راشی کے حصے کے جو پیسے بنتے تھے وہ لا کر اس راشی کے ہاتھ میں دے دیے۔